إن الله مع الصابرين ولا تقولن لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت صلوات برسمت آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعطرته الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجت علی العالمین الامام المنتظر وحجت الثانی اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ وافضل ارشادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد خدا بندے اللہ تصدق جہر کا معصومین محترم جناب پروفیسر امداد سے سب کی توفیقات میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے خدا ان کے بچوں کی زندگی دراز فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اپنے اپنے دعاؤں کو مستجابی کے لیے مجلس کی قبولیت کے لیے مومن کی صحت و سلامتی کے لیے وسعت رزق کے لیے بلند صلوات اللہم صلی اللہ مومنین یہ ہماری مجالس ایک مقصد کی نشاندہی کرتی ہے کوئی مجلس ہو معصومین کے نام سے منصور ہو
وہ ایک مقصد کی نشاندہی کرتی ہیں۔ جہاں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم مجلس اذا سنیں، ہماری عبادت ہو، اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں آ کے سوچیں اللہ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا ہے، ہم دنیا میں کس لیے آئے۔ تو انسان کو اللہ نے یاد کرایا کہ انسان، تجھے میں نے کائنات میں کھانے پینے کے لیے نہیں بھیجا، تجھے کھیل کے لیے نہیں بھیجا، تیرے بھیجنے کا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کو اللہ نے ایک ہی آیت میں بیان فرما دی، فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ نے تمہیں بے فائدہ کائنات میں بھیجا ہے، وانکم الینا لترجعون، اور کیا تم نے میری بارگاہ میں واپس نہیں آنا۔ اللہ نے اس آیت کا جواب بھی ہوتی ہے، انسان تجھے وہ مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اگر انسان دنیا میں آ کر صرف کھائے پیے، کھیل کود میں زندگی بسر کر دے، تو پھر انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کو اللہ نے عقل عطا کی ہے اور جانور کو اللہ نے عقل عطا نہیں کی، اور عقل، ایسی عقل اللہ نے انسان کو عطا کی کہ اس عقل کے ذریعے یہ دانشور بن جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، مفتی بن جاتا ہے، علامہ بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسان تو نے عقل کے ذریعے اتنی ترقی کی ہے کہ نہ نظر آنے والے قطروں کو بھی تو نے خوردبین کے ذریعے دیکھ لیا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے انسان، یہ سارے دنیا کے ڈاکٹر مل جائیں، سائنسدان مل جائیں، یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ جس پانی سے تجھے میں نے خلق کیا ہے، کہاں سے تجھے میں نے آنکھیں عطا کی ہیں، کہاں سے تجھے میں نے ہاتھ عطا کیے ہیں، کہاں سے تجھے میں نے بینائی عطا کی ہے، کہاں سے کان عطا کیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ، تجھے میری نعمتوں کی قدر نہیں ہے، اس وقت قدر ہوگی جب دیکھے گا آنکھیں ہوتی ہیں دیکھ نہیں سکتی، پاؤں ہوتے ہیں چل نہیں سکتے، ہاتھ ہوتے ہیں ہل نہیں سکتے۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میری نعمتوں کی بے قدری نہ کر، جیسے تجھے میں نے کائنات میں انسان بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ تجھے ایک مقصد کے لیے بھیجا۔ میرے اللہ کیا مقصد ہے؟ قرآن سے پوچھو، آئمہ طہار سے پوچھو، انبیاء سے پوچھو، علماء سے پوچھو، انسان کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، انسان تیرے بھیجنے کا صرف ایک مقصد ہے کہ میری معرفت کر کے میری عبادت کیا کر۔ ہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے والے کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں۔ ہماری غرض خلقت، اللہ فرماتا ہے تمہاری غرض خلقت ہے عبادت۔ اللہ نے انسان کے اوپر عبادت فرض کی، تو میرا اللہ تو ہماری باتوں کا محتاج ہے، اگر ہم تیری عبادت نہ کریں تو کیا تیری خدائی میں کوئی فرق پڑ جائے گا؟ میرے مولا کائنات فرماتے ہیں انسان پوری کائنات اللہ کو سجدہ کرتا رہے، پوری کائنات اللہ کو سجدہ کرے، وہ بڑھ نہیں جاتا، پوری یہ کائنات نافرمان ہو جائے وہ گھٹ نہیں جاتا۔ پھر اللہ نے کس لیے عبادت فرض کی؟ اللہ فرماتا ہے انسان، میں اللہ یہ چاہتا ہوں کہ اس عبادت کا فائدہ تیری ہی ذات کو پہنچے، اور میں اللہ یہ چاہتا ہوں کہ اس عبادت کے ذریعے تو اس مقام تک پہنچ جائے کہ جبرائیل جیسا فرشتہ کہے مومن میں تیرا غلام بننا پسند کرتا ہوں۔ یا اللہ، میں تیری عبادتوں کا محتاج نہیں، میں تو غنی مطلق ہوں، میں تو محتاجوں کو عطا کرنے والا ہوں۔ میرا اللہ پھر عبادت کو فرض کیوں کیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ انسان، یہ عبادت تیرے لیے میں نے اس لیے فرض کی ہے
اور فرمایا کہ انسان میں نے تیرے اوپر عبادت فرض کی اور پھر ودیکھ میں نے تجھے سمجھانے کے لیے اپنے معصوم نمائندے بھیجے، نبی بھیجے، ان کے وصی بھیجے، وہ دنیا میں آئے کہ انہیں جا کے سمجھاؤ رہنا کیسے ہے۔ پھر اللہ میں تو اسے اگر میرے بندہ میں تو اس سے محبت نہ کرتا تو میں اپنے نبیوں کو پتھر کیوں مرواتا؟ یہ میرے نبیوں کا پتھر برداشت کرنا، کانٹے برداشت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان میں تو اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور ایک یہ کہا جاتا ہے جی اللہ ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ نہیں میرے مومن بھائی، نہ ماں کی محبت کا پیمانہ ہے نہ اللہ کی محبت کا پیمانہ ہے۔ انسان آپ سے کہ ماں کی اتنی محبت ہوتی ہے، اللہ کی اتنی محبت ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تو اس سے محبت کرتا ہوں انسان، تو مجھے ایسے بن کے دکھا جیسے میں چاہتا ہوں۔ خدا فرماتا ہے انسان جب تجھے دنیا میں بھیجوں، جب تجھے چلنے پھرنے کا قابل ہو جائے، اور اس سے پہلے تیرا میں نے شکم مادر میں خیال رکھا۔ شکم مادر میں غذا تھا تیری ماں کا خون، میں تجھے منہ کے ذریعے غذا نہیں دی بلکہ ناف کے ذریعے غذا دی، تیرے منہ کو میں نے پاک رکھا، کیونکہ تو دسترخوان توحید پہ اللہ کا مہمان تھا۔ اس لیے تیری زبان کو میں نے پاک رکھا کہ تو نے دنیا میں آ کر اس زبان سے کبھی میرا ذکر کرنا ہے، کبھی علی کا نام لینا ہے، کبھی قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ فرمایا تیری غذا تھا تیری ماں کا خون، میں نے تجھے ناف کے ذریعے غذا دی، تیرے منہ کو میں نے پاک رکھا۔ اللہ فرماتا ہے انسان ایک بات کا مجھے جواب دے، ابھی تو دنیا میں نہیں آتا، ایک استقبالیہ پارٹی تیار کرتا ہوں، ماں باپ منت مان کے بیٹھے ہیں اللہ ہمیں بیٹا دے گا ہم حج کریں گے، بہنیں منت مان کے بیٹھی اللہ ہمیں بھائی عطا کرے گا ہم جا کر زیارت کریں گے، چچا کہتا ہے اللہ میں بھتیجا عطا کرے گا ہم قرآن پڑھیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھے جواب دے کہ یہ کائنات کے دل میں تیرے لیے محبت ڈالنے والا کون ہے؟ تو دنیا میں نہیں آتا، یہ تیرے استقبال کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور پھر خدا فرماتا ہے میرے علم میں تھا، میں جانتا تھا جب تو دنیا میں جائے گا کھا نہیں سکے گا پی نہیں سکے گا، تجھے میں نے باپ باپ جیسی شفیق ہستیاں عطا کی۔ فرمایا ان کی قدر کر، ان کی دعائیں لے۔ ایک انسان عبادتیں کرتا رہے لیکن جس مولا کے آپ ماننے والے ہیں، جو اللہ کا فرمان ہے وہی آئمہ طہار کا فرمان، اس بات کو یاد رکھیں۔ انسان اگر والدین کا گستاخ ہو تو کوئی عبادت فائدہ اسے نہیں دیتی۔ فرمایا انسان میں تیرے لیے استقبالیہ پارٹی تیار کرتا ہوں، ابھی تو دنیا میں نہیں آتا، تیرے لیے سارے منتیں مان کے بیٹھے ہوتے، میں نے تیرے شکم مادر میں خیال رکھا، جب دنیا میں تجھے بھیجوں، جب تجھے چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے، تیرا ہو دہلیز جوانی پہ قدم، اللہ فرماتے خبردار اس زبان کو کبھی شراب سے نجس نہ کرنا، چغلی سے غیبت سے نجس نہ کرنا، جسے میں اللہ نے پاک رکھا ہے۔ میں انسان جب تو دنیا میں آ جائے تجھ پر ہو غربت کا عالم، گھبرانا نہیں ہے، گھبراتا وہ ہے جس کے خزانے ختم ہونے والے ہیں۔ اے میرا بندہ، اللہ فرماتا ہے گھبرانا نہیں ہے، تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ اور مولا امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ مانگنے والا ڈھنگ فقیروں سے سیکھا کرو اور پرندوں سے سیکھا کرو۔ فقیر جب کسی کے دروازے پر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اس گھر والے کی تعریفیں شروع کر دیتی ہے، ملک صاحب، چودھری صاحب، اللہ کے بچوں کی زندگی طرح کتنے بڑے سخی ہیں۔ چوتھے امام فرماتے ہیں اگر تجھے اللہ سے مانگنا ہے تو بھی خدا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کے کہا کر خالق تیرا جیسا کون سخی ہے؟
تیرے جیسا کون عطا کرنے والا ہے، تو اس سے زیادہ کوئی عطا کرنے والا ہے ہی نہیں۔ اور مولانا امام سجاد کے ایک صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ آدھی رات کا وقت ہوتا، امام سجاد علیہ السلام اپنے گھر سے نکلتے، خانہ کعبہ میں تشریف لاتے، ایک ہاتھ خانہ کعبہ کی دیوار پر، ایک ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند کر کے رو رو کے عرض کر، خالق رات کے ایک اس حصے میں ایک سائل تیرے دروازے پہ آیا ہے، ایک مانگنے والا تیرے دروازے پہ آیا ہے، میرا کریم اللہ رات کا یہ وقت ہے، دنیا کے بادشاہوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں، صرف تیرا دروازہ ہے جس سے آواز ہے کوئی ہے جو رزق مانگنے والا اس کا رزق عطا کرے، کوئی ہے اولاد مانگنے والا اس سے اولاد عطا کرو۔ ہمیں مومن چاہیے کہ ہم زندگی کے مقصد کو پہچانیں، اور علی بن ابی طالب کے ماننے والوں کا یہ حق ہے کہ اللہ نے فرمایا انسان یہ ساری کائنات، یہ زمین، آسمان، چاند، برند، یہ ستارے سارے تیری زندگی کے مقصد کو پہنچانے کے لیے میں نے بنائے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں سیرت آل محمد پر چلنے